السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان بلال حسن بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے سیاسی ٹاپک پر۔ جیسے کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی گہما گہمی اس وقت عروج پر ہے۔ کئی جو کہ پولیٹیشنز کے جو کہ ورکرز تھے، کئی دوسرے بڑے ہیں جسے منانے کینڈیڈیٹ خود منانے کے جا رہے ہیں، منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طریقے سے بات کرتے چلیں، کئی جگہوں پر ایسے مسئلے ہیں جو کہ کوئی لوگ آئے، مثلا کہ پولیٹیشن آئے، ایم این اے آئے، ایم پی آئے، انہوں نے وعدے کیے لیکن وعدہ وفا نہ کیا، چلے گئے۔ 5 سال کے بعد پھر آ جاتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ ہمارا بڑا ریلیشن ہے، آپ کے ساتھ بڑا ہمارا تعلق ہے۔ اسی طریقے میں کسی اور حلقے کی بات نہیں کر رہا بلکہ حلقہ N137 کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ اکاڑا کا حلقہ ہے۔ تو جی ناظرین، اکاڑا کے حلقے میں بھی یہی سارا کچھ اوپنس ہے، سارا کچھ جاری ہے۔ جیسے کہ 5 سال کے بعد کچھ سابق ایم این اے، سابق ایم پی اے آ جاتے ہیں جی کہ آپ کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق ہے، آپ کے ساتھ ہمارا بڑا ریلیشن ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کو لولی پاپس دیتے ہیں اور اپنے ووٹ لیتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں۔ تو بات کرنے کا یہی مقصد ہے کہ خدارہ جو کہ پاکستان کی عوام ہے، وہ خدارہ اب کوئی ہوش کرے، اپنے بچوں کا مستقبل کو سنوارے، اپنے مستقبل کے بارے نہ سوچے۔ آپ کی تو زندگی بسر ہو گئی ہے، جو کہ بوڑھے میرے بزرگ ہیں ان کی تو زندگی گزر چکی ہے، لیکن وہ اپنا نہ اب سوچیں، اپنے بچوں کا مستقبل سوچیں کہ ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل بنایا۔ جیسے کہ عمران خان صاحب ہیں اور نون لیگ کے جو کہ ہیں جی میاں محمد نواز شریف صاحب، پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب ہے، آصف زرداری صاحب ہے، اور اس کے ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ حسین رضوی صاحب ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک میں کتنی پارٹی ہیں۔ میں اب بات کرتا چلوں اکاڑا کے حلقے کی، حلقہ N137، جو کہ حلقہ N137 کا علاقہ ہے شیرگڑھ، ایک قصبہ ہے شیرگڑھ۔ شیرگڑھ میں 32 کینڈیڈیٹ ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ 32 کینڈیڈیٹ ہیں تو عوام تقریباً شیرگڑھ کے 7,000 ووٹ ہیں، تو جس کے 32 کینڈیڈیٹ ہیں۔ خود آپ سوچیں کہ 32 جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو کس نے ووٹ دینا ہے؟ کوئی آ گیا جی، ادھر سے آ گیا جی ہمیں ووٹ دو، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ اور یار پیسوں کا لالچ چھوڑ دو، اب پیسوں کی زندگی نہ بسر کریں۔ اب یہ سوچیں کہ جو ہمارے بچے ہیں، ہم نے ان کا مستقبل کیا سوچا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری تو زندگی گزر جائے گی، لیکن جو کہ آپ کے بچے ہیں ان کی زندگی کیسے کبھی اپنے بچوں کے بارے بھی آپ نے سوچا ہے کہ آج ہم ووٹ دے دیں گے جی؟ اب آپ لوگوں نے ووٹ نہیں دینا، صرف آپ لوگوں نے ووٹ نہیں اب دینا، اب آپ نے ووٹ دینا ہے اور ووٹ کی حفاظت کرنی ہے، اور ووٹ کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ ہمارے پاکستان ملک کی اس وقت اس ٹاپک پہ حالات اس منزل تک پہنچ چکے ہیں کہ جو غریب عوام ہے نا، وہ روٹی، ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی، باقی تو بڑی دور کی بات ہے یار۔ کچھ تو سوچ لیں۔ اب وہ نہیں دور رہا کہ جی آ جائیں گے، کھا لیں گے، ایک دن کمائیں گے، ہفتہ کھائیں گے۔ یار خدارہ اپنے بچوں کا مستقبل سوچیں۔ ہمارے حلقے کی، میں اپنے حلقہ اکاڑا کی بات کر رہا ہوں، میں دور نہیں جاؤں گا، اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں۔ حلقہ میں جی ہمارے یہاں ہیں جی راؤ محمد اجمل خان صاحب، وہ سابق ایم این اے جی، وہ آ جاتے ہیں جی۔ ادھر سے سید رضا علی گیلانی صاحب آ جاتے ہیں، بی بی جگنو حسن صاحب آ جاتے ہیں، سید گلزار حسنین صاحب آ جاتے ہیں، سید عاشق حسین صاحب آ جاتے ہیں جی ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کو ایسے کریں گے۔ یار اب یہ دنیا چھوڑ دو، اب اپنے بچوں کا مستقبل سوچو۔ آپ کے بچوں کو کون تعلیم دیتا ہے؟ ہمارے ملک پاکستان میں تعلیم کو بند کر دیا گیا یار، تعلیم نہیں کی جا رہی۔ آج یہ چھٹیاں ہوگی، آج یہ چھٹیاں ہوگی جی، آج گورنمنٹ سکولز پرائیویٹس ہو گئے۔ یار ہمارے ملک میں کوئی اسٹڈی نہیں ہے؟ ہمارے ملک میں یہ پڑھائی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا مثلا ساری باتوں کو بھی اگر نچوڑے نا تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اب اس دفعہ ووٹ آپ نے خالی ووٹ پہ ٹھپا لگا کے ڈال کے نہیں آنا، بلکہ آپ لوگوں نے ووٹ کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ کسے دیں گے، کون ہمارے بچوں کا کرے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا چلوں۔ جیسے کہ پچھلی دفعہ جو کہ انتخابات ہوئے ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ چیئرمین ہیں نون لیگ کے، وہ جیل میں تھے۔ اس دفعہ عام انتخابات ہو رہے ہیں 8 فروری کو، عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ تو یہ آپ خود سوچیں کہ پچھلی دفعہ وہ تھا، اس دفعہ وہ تھا۔ کیا ہمارے ملک ہے؟ کیا ہمارے ملک ہے؟ ہم ہر طرف سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کوئی یہ آ جاتا ہے جو کہیں کہے گا وہ ہوگا۔ یار اپنے بچوں کا سوچیں اور خدارہ ووٹ کو سمجھیں، دیں اور حفاظت کریں۔ اسی طریقے اپنے میزبان بلال حسن بٹی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔